الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ انتہائی صدقابل تکریم میرے معزز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ بابرکت دن نصیب فرمائی ہیں، اور ہم اسی دن کے خوشی کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس طرح کی خوشیاں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو بار بار نصیب فرمائیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے اور ساری امت کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک عظیم نعمت اور احسان کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی، رمضان کے راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ یہ محض اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے۔ اللہ پاک کے خاص بندوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 5-6 ماہ تک وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گزرے ہوئے رمضان کے عبادات کو اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائیں، اور پھر اگلے 5-6 مہینے ان کی دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ اس وقت تک ہمیں موت مت دینا جب تک کہ ہمیں اگلی رمضان اور رمضان کی برکات اور سعادتیں نصیب نہ ہوں۔ تو میری اور آپ کی بھی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کل گزرے ہوئے رمضان کی عبادات کو قبول فرمائیں، اور ہمیں نیک عمل کے لیے ایسی لمبی اور بابرکت عمر عطا فرمائیں کہ ہمیں اگلا رمضان بھی ملیں اور وہ بھی میرے اور آپ کے عمل نامے میں نیکیاں بڑھانے کا سبب اور ذریعہ بن سکیں۔ دوسرے نمبر پر انسان کو اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے اس کے مختلف ادوار ہیں۔ بچہ ہوتا ہے، پھر بچپنا آتا ہے، پھر لڑکپنا آتا ہے، پھر جوانی آتی ہیں، اور پھر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس انسانی زندگی میں کبھی انسان پر کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آتی ہے، اور کبھی اس کی زندگی میں راحت آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ اور دنیا کا تجربہ یہی ہے کہ دکھ اور مصائب زندگی میں کم سے کم ہوتے ہیں، اور خوشیاں انسان کو زیادہ ملتی ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت میں یہ ناشکری ہے کہ جب بھی کوئی معمولی سا غم اور صدمہ آتا ہے تو زندگی بھر کی راحتوں کو بھول جاتا ہے، اور صرف وہ ایک مصیبت یا صرف وہ ایک دکھ اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے زندگی میں ہمیں خوشی کا ایک موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ خوشی کا موقع میری اور آپ کی زندگی میں کوئی پہلی خوشی بھی نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ یہ زندگی کی آخری خوشی بھی نہ ہو۔ لیکن اسلام نے مجھے اور آپ کو غم کے بھی طریقے بتلائے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی مہربان رب نے خوشی کے موقع پر مجھے اور آپ کو آپے سے باہر ہونا، جشن منانا، اللہ پاک کے قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت مطہرہ کی نافرمانی کرنا، پیارے پیغمبر کی سنتوں کو پاؤ تلے پامال کرنا، اس سے بھی اللہ پاک نے ہمیں خوشی کے موقع پر منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی دنیا کی زندگی بڑی پابندی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ ہر پل ہر قدم یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری زندگی کی کوئی ایک ساتھ، میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ رب کائنات کی نافرمانی میں اور رحمت کائنات کی نافرمانی میں نہ گزرے، اور اسی کو کامل اور مکمل مسلمان اور مومن کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چشمدیدہ گواہ جنہوں نے پیارے پیغمبر کے مبارک دین کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے ماڈل اور معیار، میری اور آپ کی اچھائی اور عمل صالح کے لیے معیار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ اور نفوس مبارکہ ہیں۔ مجھے جو بھی عمل صحابہ کرام کی زندگی سے ملے تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، امت کے لیے دین ہیں، اور جو عمل مجھے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی زندگیوں میں نہ ملے، اگرچہ وہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کتنا مزین کیوں نہ ہوں، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے دین نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہیں، وہ مجھے اور آپ کو جہنم کے وادیوں میں تو گرا سکتی ہیں، لیکن جنت کے باغوں کا سیر نہیں کروا سکتی۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں ترتیب دینی ہیں۔ صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے ساتھ مکے کی زندگی میں بھی رہے، مدینہ کے زندگی میں بھی رہیں۔ صحابہ کرام کے دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک وہ صحابہ کرام جو میرے پیغمبر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے، ایمان اور اسلام کا اظہار فرمایا، پھر میرے پیغمبر کے ساتھ ان کی معیت میں، ان کی تابعداری میں، دین اسلام کے حفاظت کے لیے، رب کی رضا کی خاطر انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ہجرت فرمایا۔ یہ صحابہ کرام مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کی دوسری وہ مبارک جماعت ہیں جو بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر مدینہ منورہ کے رہائشی تھے۔ ان کو اسلام کی دعوت پہنچی، انہوں نے مکے میں جا کر میرے پیغمبر سے اسلام قبول کیا، اور پھر مدینے میں آ کر اسلام کے پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور جب ہجرت کرنے والے صحابہ مدینے میں آئے تو انہوں نے ان کی نصرت کی، مدد کی، اس لیے یہ جماعت انصار ٹھہری۔ اب اللہ پاک نے انصار صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، ان کی مدح سرائی فرمائی ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے ایمان بھی قبول کیا اور جن کا ٹھکانہ پہلے سے مدینہ منورہ تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جب مکے والوں نے ان کی طرف ہجرت کی تو ان کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آئی، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہماری اکانوی وہ تباہ ہو جائے گی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے مدینے کے زندگی پر بوجھ بنیں گی، مدینہ کی آبادی ان کا تحمل کیسے کرے گی۔ قطعاً ان کی زبانوں پر یہ بات نہیں آئی، بلکہ انہوں نے مرحبا کہا، انہوں نے اہلاً سہلاً کہا، انہوں نے خوش آمدید کہا ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور ان کے مدینے آنے کو دل سے پسند فرمایا، دن سے ان کی محبت تھی کہ اللہ کا کرنا اچھا ہوا کہ یہ لوگ ہمارے مہمان بن کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ پھر انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے مہمانی کا حق ادا کیا، اپنے گھر آدھے کر کے آدھے گھر ان کو دے دیے،
اپنی آمدن عدی کر کے عدی آمدن ان کو دے دی، اپنے باغات اور اپنے زمینیں عدی کر کے ان کے حوالے کر دی، ان کو کھلاتے رہیں پلاتے رہیں، یہاں تک کہ ان کے بیوی بچوں کے بوجھ بھی اٹھاتے رہیں۔ تاریخ انسانی میں شاید یہ ایک واحد موقع ہو کہ کسی باہر سے آنے والی قوم کو اس شہر کے اندر رہنے والی قوم نے اس حد تک مہمان نوازی کی ہو۔ تاریخ میں یہ اعزاز اگر حاصل ہیں تو وہ مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل رہی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر مہاجر صحابہ کرام کو مال فے مال غنیمت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ خرچہ تو ہمارا ہو رہا ہے، ان کو مال غنیمت میں حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ زکوٰۃ اور خمس کے مال میں عشر میں ان کو حصہ دار بناتا جاتا رہا، لیکن انصار مدینہ نے کبھی اس پر شکایت نہیں کی کہ ان کو زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے، ہمیں کم کیوں دیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ حَاجَةً، انہوں نے کبھی اپنے سینے میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی خلش محسوس نہیں کی کہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ پھر ان صحابہ کرام نے ایثار اور ہمدردی کی وہ مثال قائم کی ہیں جو دنیا کی تاریخ اس طرح کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، اور یہی میرا بنیادی نقطہ ہے جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام خیرخواہی اور ہمدردی کا درس دیتا ہے، بلکہ اسلام نام ہی خیرخواہی کا ہے، اسلام نام ہی ہمدردی کا ہے۔ صحابی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ اللہ کے محبوب، سب سے زیادہ کامل مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کا اسلام کامل ہو، جس کی اسلام مکمل ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کامل اسلام والے مومن مسلمان کون سے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب میں یہ ارشاد نہیں فرمایا جو سب سے بڑا نمازی ہو، جواب میں یہ ارشاد نہیں فرمایا جو سب سے بڑا روزہ دار ہو، یہ نہیں فرمایا جو سب سے بڑا زکوٰۃ دینے والا سخی ہو، یہ جواب میں ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ سب سے بڑا حج کرنے والا حاجی ہو، بلکہ میرے پیغمبر نے کامل اسلام کے لیے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، نہ ہاتھوں سے ایذا پہنچی ہو، نہ زبان سے ایذا پہنچی ہو، نہ اس کے ہاتھوں نے کسی کو جھنجھوڑا ہو، نہ اس کی زبان نے کسی کا دل چیرا اور زخمی کیا ہو۔ فرمایا یہی کامل مسلمان ہوتا ہے۔ تو آج کا دن ہمیں یہ درس دے رہی ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہی ہے؟ کیا میری زبان سے کسی مسلمان کا دل زخمی نہیں ہوا؟ اگر جواب ہاں میں ہیں تو پھر 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے فرمایا تھا کہ میں اور آپ کامل مسلمان ہیں۔ اور اگر جواب نہیں میں ہیں اور زیادہ تر جواب نہیں میں ہوگا تو پھر میرا اور آپ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنی ہاتھوں کو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھیں۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں صحابی حاضر ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں اللہ کے محبوب، میں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں آپ کے ساتھ عہد کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بات مجھے ارشاد فرمائیں گے میں ان باتوں پر عمل کروں گا، اور آپ مجھے یہ اطمینان دلا دیں کہ اگر میں نے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات پر پورا اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ عمل کیا
تو کل قیامت کو مجھے اللہ کی رضا اور جنت مل سکے گی۔ صحابی نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، میں کوشش کروں گا کہ مقررہ وقت پر اختتام تک پہنچ سکوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے محبوب یہ کیا ہیں؟ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ہاتھ پیچھے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں، بیعت کروں گا آپ سے لیکن ایک شرط پر۔ فرمایا، اللہ کے محبوب آپ کا صحابی حاضر ہیں۔ صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شیدائی اور ایسے محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی جانیں، اپنی گردنیں پیارے پیغمبر کی محبت میں کٹوائی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اگر شرط پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہاتھ آگے کیجئے۔ صحابی نے ہاتھ آگے کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیعت فرمائی۔ فرمایا، نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ اس پر میں آپ کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں۔ صحابی نے بیعت کی، اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور گزر گیا۔ اس کے بعد دور آیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس صحابی نے اپنے نوکر اور خادم سے کہا ہے کہ جاؤ میرے لیے کوئی سواری خرید لو، کوئی جانور خرید لو۔ خادم اور نوکر اور غلام بازار میں گیا، سواری پسند کی، بیچنے والے نے اس کی قیمت 300 درہم رکھ لیے۔ سواری اور گھوڑے کو لے کر دروازے پر آیا۔ خادم اپنے مالک سے کہنے لگا، صحابی سے، آقا میں جانور خرید کے لایا ہوں، 300 درہم اس بندے کو دینے ہیں، میرا اور اس کا معاملہ 300 درہم میں طے پایا ہے، میری نظر اگر دھوکہ نہ کھائیں تو میں ایک بہترین جانور خرید کر لایا ہوں۔ صحابی نے باہر آ کر دیکھا تو کہنے لگے بیچنے والے سے، اللہ کے بندے قیمت کتنی طے ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اور آپ کے نوکر کے درمیان 300 درہم طے ہوئے ہیں، آپ 300 درہم دینے کے پابند، میں 300 درہم لینے کا پابند۔ صحابی کہنے لگا، آپ اس پر راضی ہیں کہ میں آپ کو 400 درہم دے دوں؟ اس نے کہا، یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، آپ اس پر راضی ہیں کہ میں آپ کو 500 درہم دے دوں؟ اس نے کہا، یہ آپ کی مرضی پر موقوف۔ تھوڑی دیر بعد پھر کہا، آپ اس پر راضی ہیں کہ میں آپ کو 700 درہم دے دوں؟ اس نے کہا، آپ کی مرضی، آپ کا مال، میرے اور آپ کے نوکر اور خادم کی بات 300 درہم پر ہوئی ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد صحابی کہتا ہے کہ چلیں میری اور آپ کی سودا 800 درہم پر طے ہو گئی، میں آپ کو 800 درہم دے دوں گا اور آپ مجھے یہ سواری جانور گھوڑا دے دیں۔ 800 درہم اٹھا کر اس بندے کو دے دی، سواری اپنی گھوڑا استبل میں لے کر آئے۔ خادم اور نوکر کہنے لگا، آقا سمجھ میں نہیں آیا، جو بندہ اپنی جانور 300 درہم بیچنے پہ راضی تھا، آپ نے اس کو 800 درہم دے دیے۔ دوستو احباب کہنے لگے، عجیب آدمی ہوں، وہ مالک تو ہمیشہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو چاہیے تھا 300 کے بجائے 250 پر لے آتے، اور آپ 300 پر 250 لانے کے بجائے 800 پر لے گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو صحابی فرمانے لگے، تمہیں معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو، میرے ہاتھوں کو اس ہتھیلی کی لمس، وہ نرم پن آج بھی یاد ہیں، جب میں نے اپنے آقا سے بیعت کی تھی اور میرے آقا نے بیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم میری شرط پر عمل نہیں کر سکو گے۔ میرے آقا نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، میں نے عرض کی، اللہ کے محبوب، میں آپ کا صحابی، میرا دل صاف، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان، آپ کے ساتھ کیے گئے بیعت پر پورا اتر سکوں۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔
فرمائے اس موقع پر میں نے اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ عہد کر لیا تھا کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ جب تم جانور لے کر آئے تو اس وقت میں نے سمجھ لیا کہ یہ 300 کا نہیں 400 کا ہے۔ پھر میں نے سمجھ لیا یہ 400 کا بھی نہیں 500 کا ہے۔ پھر میں نے کہا 700 کا ہے۔ آخر میں نے کہا جابر ابن عبداللہ اگر یہ سواری تیری ہوتی تو 800 سے کم پر کبھی بھی نہ بیچتے۔ میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کیے ہوئے اس عہد کی لاج رکھی ہے، اس لیے میں نے نصیحت خیر خواہی کا اس جذبے کو براہ کار لا کر اس کے مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جو اس کی اصل قیمت تھی وہ اصل قیمت میں نے ادا کر لی ہے۔ چندہ شروع ہو رہا ہے۔ جو اگلی والی جولی ہیں یہ مسجد کی ہیں، اس چھت پر بھی، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، اور دوسری جو جولی ہیں وہ مؤذن صاحب کی ہیں۔ تو مسجد کا بھی جولی میں آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ مسجد آپ کی ہیں، سال میں عید کا ایک ہی دفعہ آتا ہے اور آپ کے سامنے جولی پھیلائی جاتی ہے، جبکہ مناسب تو یہ نہیں تھا۔ بار بار یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کا گھر ہے، ہمیں جانا چاہیے تھا، از خود اپنے مال کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن معاشرہ جہاں اور بہت ساری چیزوں میں پیچھے چلا گیا، وہاں اس جذبے میں بھی بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ تو مسجد کے جولی میں بھی آپ بھرپور تعاون فرمائیں، اور مؤذن صاحب بھی پورا سال آپ کا خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا خدمت کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے احسان کا مستحق ہیں، تو اس میں بھی آپ بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ملا لیں۔ ہاتھ آپ کا آپ کے جیب کے ساتھ اور آپ کے دل و دماغ میرے ساتھ مصروف ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اور انصار صحابہ کرام کے جذبے کو ذکر فرمایا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر یہ خود محتاج کیوں نہ ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کس کو کہا جاتا ہے؟ خیر خواہی کس کو کہی جاتی ہے؟ ایثار کہا جاتا ہے میری ضرورت ہے، میری احتیاج ہے، لیکن میں اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت کو دبا کر کسی مسلمان کی حاجت کو مقدم رکھ لوں، اسے کہا جاتا ہے احساس، اسے کہا جاتا ہے ایثار، اسے کہا جاتا ہے خیر خواہی اور ہمدردی، کہ میں اپنی ضرورت کو خود محتاج اور ضرورت مند ہو کر اس کو مؤخر کر لوں اور دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم کر لوں، جس کے لیے تمہید میں نے انصار صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے رکھی۔ یہی انصار صحابہ کرام ایک دفعہ شکوہ کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کے دربار میں آئے۔ انہوں نے شکوہ کیا، اللہ کے محبوب یہ مہاجر صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ہجرت کی، یہ مدینہ منورہ آئے، ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس جائیدادیں نہیں تھی، ان کے پاس ٹکانے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ہم نے اپنے وسعت اور گنجائش کے مطابق ان کے مہمان نوازی کی، لیکن یہ آج تک اپنے آپ کو مہمان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں، یہ ہمارے مال میں، ہماری جائیدادوں میں، ہماری فصلوں میں، ہمارے باغات میں اس طرح کا تصرف نہیں کرتے ہیں جس طرح ایک مالک کو کرنا چاہیے۔ ہم یہ عرض کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے مال کو، ہماری جائیدادوں کو، ہماری فصلوں کو تقسیم کر لیں، آدھے کا مالک ان مہاجر صحابہ کرام کو بنائیں اور آدھے کا مالک ہم انصار بن جائیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، شکوہ یہ نہیں ہے ہم تک گئے ہیں، ان کے مہمان نوازی کرتے کرتے کب تک ان کا بوجھ اٹھائیں گے؟ نکالو ان کو، ان کے لیے کوئی اور آبادی تلاش کریں، کوئی اور ملک تلاش کریں۔ نہیں، انصار کا شکوہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب یہ اب بھی آتے ہیں تو مہمانوں کی طرح آتے ہیں، اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں اچھا یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آئیں تو مالک کی طرح آئیں، یہ ہمارے باغ میں جائیں تو مالک کی طرح جائیں، یہ ہماری فصلوں میں جائیں تو مالکوں کی طرح جائیں، ان کے پاس مکمل اختیار ہوں۔ اللہ کے حبیب ہمارے اموال سب کچھ ادا کر کے
آدھا ہمارے پاس رہنے دیجیے اور آدھا مہاجرین صحابہ کرام کو دیجیے۔ قرآن پاک یوں تو نہیں کہتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود اگرچہ پریشانی میں ہوں، خود اگرچہ بھوک میں ہوں، خود اگرچہ پیاس میں ہوں، خود اگرچہ حاجت مند ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مہاجر صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا انصار کا مطالبہ ہے تم ان کے آدھے مال اور آدھے زمینوں کا مالک بننا چاہتے ہو؟ اب مہاجرین کا جواب بھی سنیے، یہ نہیں فرمایا اللہ کے حبیب گولڈن چانس ہے ضائع نہ ہو جائیں، یہ نہیں فرمایا مہاجر صحابہ کرام نے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے، سکا بھائی بھی ہمیں وہ عزت نہ دے سکا جو انصار کے بھائی ہمیں دے ہیں، ہمیں ان کے خیرخواہی، ان کے جذبے، ان کے بھائی چارگی، ان کے اخوت کا پورے طریقے سے ادراک ہیں۔ آپ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں۔ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم مدینے کے بازاروں میں جا کر تجارت کریں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے انصار بھائیوں کو بھی کھلائیں گے۔ اگر ایک طرف انصار صحابہ کرام کی حمیت ہے، ان کا جذبہ ایمان ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر مہاجر صحابہ کرام کا جرأت بھی تو ہے۔ میرے حبیب کے شریعت نے ہمیں یہ دو چیزیں عطا کیے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ایسا کر لیں، جو مہاجر صحابہ ہیں آپ ان کے دکانوں پر بیٹھ کر تجارت کریں، آپ ان کے باغات میں جا کر ان کے لیے باغات کی ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی فصلوں کی دیکھ بھال کریں، اور جب آمدن آئے تو آدھا کر کے آدھا تم لے لو، آدھا انصار لے لے۔ یہ اللہ کے حبیب نے ان کے درمیان فیصلہ کر لیا۔ ایک عرصہ بعد مہاجرین صحابہ اکرام نے شکوہ کیا۔ شکوہ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب ایک تو ان کے پاس مال ہے، خرچ کرتے ہیں، پھر ہماری مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، یہ تو جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم دو کام کرو گے تو ان کا اجر اور تمہارا اجر برابر ہوگا۔ پہلا کام آپ ان کے لیے دعا کریں، دوسرا کام آپ ان کی تعریف کریں۔ میرے پیغمبر نے انسانیت کے دلوں میں جذبہ اخوت اور جذبہ محبت اور الفت پیدا کیا ہے۔ میرے حبیب دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے حبیب نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں، محبتیں بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میرے حبیب نے امت کو فرقوں میں نہیں بٹھوایا، میرے پیغمبر نے امت کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اسی پر گامزن رہو، اسی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ مجھے دور آیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایثار اور ہمدردی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لینا چاہا کہ کیا صحابہ کرام کے معیار زندگی وہی ہے جو میرے پیغمبر کے زمانے میں تھی، یا ان کے معیار زندگی بدل گئی ہے۔ امت کے سب سے بڑے جرنیل ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس امت کے سب سے بڑے امانت دار صحابی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم کو 400 درہم دیے، فرمائے یہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر آؤ اور قریب میں کھڑے ہو کر دیکھ لو، سن لو کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ غلام گئے، 400 درہم دیے، قریب کھڑے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین حضرت عمر کی تعریف کی، ان کے حق میں دعائیں دی، اور پھر اپنے خادم کو، غلام کو بلا کر کہا تمہیں معلوم ہے ہمارے بستی میں فلاں آدمی غریب ہے، فلاں آدمی ضرورت مند ہیں، فلاں آدمی نادار ہیں، فلاں یتیم ہیں، فلاں بیوہ ہیں، فلاں مصیبت زدہ ہیں، یہ رقم اتنی لے کر ان سب کے گھر میں ابھی پہنچا کر آ جاؤ۔ عمر کا بھیجا ہوا قاصد اور خادم ابھی تک کھڑا ہے،
اور کھڑے کھڑے ابو عبیدہ بن جراح نے 400 درہم تقسیم کر لیے۔ والی ہو تو ایسا ہو جس کو پتہ ہو میرے محلے میں غریب کتنے ہیں، مالدار کتنے ہیں، صاحب استطاعت کتنے ہیں اور بغیر استطاعت والے کتنے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے اور آپ کے پڑوس میں اسی رمضان میں کتنے سارے گھروں میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی، میرے مسلمان بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے افطار کی ہے تو پانی کے گھونٹ پر، اور جنہوں نے سحری کیا ہے تو خشک روٹی پر۔ یہ میں کسی دور دراز علاقے کی، ہندوستان کی، ہندو کی پڑوس میں، سکھوں کی پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے محلے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے پڑوس میں بسنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں رہ گئے تھے اس وقت آپ نے اپنے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کیا؟ یہ خیال نہیں آیا میرے سامنے دسترخوان پر ہر قسم کے کھانے، میرا پڑوسی کس حال میں ہے؟ کیا یہ فرض میرا اور آپ کا بنتا ہے، یا یہ فرض ابھی روزے سے اٹھ کر فاروق اعظم کا بنتا ہے کہ وہ آ کر دیکھے؟ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اسلام خیرخواہی کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اپنے سے شروع کیجئے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے۔ غلام واپس آیا فاروق اعظم کے پاس، ٹائم ختم ہوا، بس کر لوں یا بات مکمل کر لوں؟ ختم کر لوں؟ وہ ساتھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا مکمل کریں۔ اب مجھے دوسرے تیسرے چوتھے منزل والوں کا نہیں پتہ، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جلدی ختم کریں۔ آپ کا دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جلدی ختم کریں، لیکن حیا کی وجہ سے شکر ہے اللہ آپ کا بھی حیا رکھیں، اپنے ہاتھ کھڑے تو کر لیے۔ خادم پھر آیا فاروق اعظم کے پاس، بتا دی امیر المومنین، آپ کی تعریف کی، آپ کے لیے دعائیں دی، اور کھڑے کھڑے 400 درہم تقسیم کر لیے۔ فرمایا یہ 400 مزید لے کر پھر جا اور پرکھ کے دیکھ کر آ جانا۔ پھر گئے ابو عبیدہ بن جراح کے پاس، یہ بھی 400 درہم امیر المومنین نے دیے ہیں۔ پہلے سے زیادہ تعریف کی، پہلے سے زیادہ دعائیں دی۔ خادم کو بلایا، فلاں 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 گھر پہلے رہ گئے تھے، یہ لے جا، ان کے اندر بھی تقسیم کر کے آ جا۔ خادم واپس گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ 400 درہم دے کر فرمایا یمن کے گورنر معاذ بن جبل کو جا کر آزما لینا۔ یہ معاذ بن جبل میرے پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کو پیارے پیغمبر نے یمن کا گورنر بنایا، سواری پر سوار کروایا، لگام پکڑی، آپ فرش پر پیادل جا رہے ہیں، معاذ بن جبل سواری پہ سوار ہیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اجازت تو دے دے میں اتر جاؤں؟ فرمایا نہیں، سواری پر سوار میں اللہ کا حبیب پیادل چلتے ہوئے نصیحت کروں گا۔ نصیحتیں کی۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو ذر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ وصیتیں میرے پیغمبر کی ان دونوں صحابہ کرام کو کی گئی ہیں۔ موقع ہوتا تو جھلک دکھا دیتا۔ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ جب یہ بات کہی گئی کہ معاذ جب تم یمن سے واپس لوٹو گے میرے قبر پر تیرا گزر ہوگا، کیسے برداشت کی ہوگی یہ بات معاذ بن جبل کی؟ دل نے اس طرح رونے لگا جس طرح معصوم بچہ روتا ہے۔ اللہ کے حبیب یہ آخری ملاقات ہے، واپس آؤں گا، آپ کے چہرے انور کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا مجھ سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اگر تم متقی ہو سب سے پہلے وہاں حشر میں مجھ سے ملو گے۔ 400 درہم لے کر غلام معاذ بن جبل کے پاس گیا۔ معاذ بن جبل نے بھی تعریف کی، دعائیں دی، خادم کو بلا کر کہا مستحقین میں تقسیم کر لو۔ اس نے تقسیم کرنے شروع کیے، آخر میں 2 درہم بچ گئے۔ 2 درہم، 400 میں سے 202 درہم بچ گئے، صرف 200 نہیں۔ گھر والوں نے کہا معاذ ہم بھی تو بھوکے ہیں، ہمارے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے۔ کہتے اچھا لے لو، 2 درہم تم لے لو۔ کہاں سے لاؤں میں صحابہ کرام کا یہ جذبہ خیرخواہی؟ مائیں بھانج ہو گئی ہیں ایسے اولاد جننے کے لیے، معاشرے سے ناپید ہو گئے ہیں جو اس طرح کا خیرخواہی اور اس جذبے سے ان کے دل معمور ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
انہوں نے جو خیرخواہی اور جو جذبہ مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے اس کی مثالیں ملنا مشکل ہیں، لیکن آج کا دن بہت بڑا دن ہے، عزت والا دن ہے، خیرخواہی کا دن ہے۔ اگر ہم رمضان میں نہ دیکھ سکیں، ہم رمضان میں نہ تلاش کر سکیں، اپنے اس قصور پر رب سے معافی مانگیں، اور آج عید کے دن جس طرح میرے گھر میں خوشی ہو اس طرح کی خوشی میرے پڑوسی کے گھر میں بھی ہونی چاہیے، اس طرح کی خوشی ایک بیوہ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے، اس طرح کی خوشی ایک یتیم کے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں، پیارے پیغمبر عید کے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بچے کو دیکھا بچوں سے الگ کھڑے ہو کر رو رہا ہے، عید کا دن ہے، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے اس بچے کو قریب کر کے پوچھا، سارے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، تم رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، نبی آخر الزمان، یتیموں کے سردار میرے بابا دنیا میں نہیں ہیں، اگر میرے والد ہوتے اس طرح کے نئے کپڑے آج میرے تن پر بھی ہوتے، آج میرے ہاتھ میں بھی کھلونے ہوتے، لیکن میرے بابا اس جہاں میں نہیں ہیں، اس لیے میرے کپڑے بھی پٹے اور پرانے ہیں، اور اس لیے میرا سر بھی پراگندہ ہے، اور اس لیے میرے چہرے پر آنسو ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اس کو گود میں اٹھایا، ہائی قربان جاؤں یتیم تیری یتیمی پر، جس کو میرے حبیب نے اپنے گود میں اٹھایا، اپنے دامن رسالت سے ان کے آنسو صاف کیے۔ ہائی قربان جاؤں آنسو کے اس قطروں پر جن کو جگہ ملی ہے دامن محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر لے گئے، عائشہ سے فرمایا، حمیرہ اس کو تیار کر لینا۔ تیار کر کے جب وہ بچہ ہنسنے لگا، فرمایا، اما ترضا، بیٹے آپ اس بات پر راضی نہ ہوں کہ کل آپ کا والد محمد الرسول اللہ کہلائیں اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ کہلائیں؟ کہنے لگے، کیوں نہیں، ایسے ماں باپ آج دنیا میں کس کو ملے ہیں، جس کا باپ ہو محمد عربی جیسا، جس کی ماں ہو عائشہ صدیقہ کی طرح، اس طرح کے بیٹے، میری تو قسمت ناز کر گئی۔ میرے پیغمبر نے یتیموں کو اس طرح گلے سے لگایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم چاہو کہ تمہارے رزق میں کبھی بھی کوتاہی اور کمی نہ آئے، فرمایا یتیم کے سر پر ہمدردی اور خیرخواہی کا ہاتھ پہر لینا۔ ہم تو یتیم کو دھتکارتے ہیں، حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا بھر کی خوشیاں دے کر یتیم کا دل پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دعوت فکر ہے، عظیم دن ہے، یہ عظیم دن مجھے اور آپ کو انسانیت کا درس دیتا ہے، اور انسانیت اس زندگی کا نام ہے جس کے اندر احساس ہو۔ جس زندگی کے اندر احساس نہ ہو اسے انسانیت نہیں کہی جا سکتی ہے، وہ حیوانیت ہوتی ہیں، شکل انسانوں کی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے احساس کے ساتھ انسانیت والی زندگی عطا فرمائیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو خیرخواہی اور ہمدردی والی زندگی عطا فرمائیں۔ تو اس مبارک دن میں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہر ایک کے ساتھ اپنی گنجائش کے مطابق تعاون کر کے، سہارا بن کے آپ کو ان کو اپنے برابر کی خوشیوں میں شامل اور شریک کر دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔